اگر جرنیلوں کا احتساب جرنیلوں نے کرنا ہے، ججوں کا احتساب ججوں نے کرنا ہے، تو پھر سیاستدانوں کا احتساب ہر لنڈی بچی کیوں کرے؟ پھر ان کا احتساب پھر ہم عوام کریں گے، کیونکہ عوام کی وہ جو ووٹ کی طاقت سے وہ پارلیمان میں گئے ہوتے ہیں، تو ان کا احتساب پھر عوام کرے گی۔ تو میں ہوں نصیر ستی، پی پی ایم نیوز سے۔ تو فیض آباد دھرنا کیس جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، تو اس کو جو ہے وہ حکومتی اداروں اور بعض سیاسی شخصیات نے چیلنج کیا تھا کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے، جس پر ریویو لے لیا گیا، اور اب یہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو اب پھر اس ریویو کو سنے گی۔ تو اس پہ بات کرنے سے پہلے نواز شریف جو 21 اکتوبر کو واپس آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو آنے سے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ جیسے کرداروں کو جب تک کیفری کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، اس وقت تک جو ہے ملک کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ بات تو میاں صاحب نے درست کی ہے، لیکن میاں صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب مفاد ہو تو ایکسٹینشن دیتے پھرو، اور صرف ایکسٹینشن ہی نہیں دی گئی بلکہ ایک قانون بنا دیا گیا جو مستقبل میں بھی ایک جو ہے نا سر پہ ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے، اور جب مفاد نکل جائے تو پھر کیفری کردار تک پہنچانے کی بات ہے۔ لیکن میاں صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے۔ ملک کی سمت درست کرنے کے لیے ان کرداروں کو نشان عبرت بنانا ہوگا جنہوں نے ملک کی بربادی میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو ایسٹیبلشمنٹ اور عدلیائی میں دو ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ڈی ٹریک کیا، جنہوں نے اس ملک کی جو سمت جو تھی وہ درست سمت کے بجائے اس کو ڈی ٹریک کر کے ایسی جگہ پہ لے آئے کہ اب یہ ملک چلنے کے قابل نہیں رہا۔ عوام کو جو ہے وہ ان مسائل میں مہنگائی کی چکی میں اتنا پیس دیا گیا ہے کہ اب ان کا جو جینا ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس میں شک نہیں کہ میاں صاحب نے تو خیر چند چار لوگوں کی، 2 چیف جسٹس صاحبان اور 2 جنرل صاحبان کا ذکر کیا۔ یہ اگر نظر دوڑائیں تو یہ فہرست بہت طویل ہے، لیکن ماضی قریب کے یہی 4 مجرم ہیں، تو انہی کو ہی اگر ٹرائل کر لیا جائے تو ملک اگر درست سمت میں نہیں تو درست سمت کی شروعات جو ہے ضرور ہو جائے گی۔ تو دوسری طرف سپریم کورٹ کا جو دھرنا کیس اس کا ریویو لیا ہے، اب اس میں سے کوئی کٹی کٹا باہر آ کے رہے گا۔ اب دو ہی راستے ہیں کہ یا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اس پہ یو ٹرن لیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو دوسرا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، ان کو فکس کیا جائے، ان کو سزا دی جائے جو اس میں اس گنونے کھیل میں جو ملوث تھے۔ اگر چند جرنیلوں، چند ججوں اور چند سیونین بیوروکریٹ کو نشان عبرت بنا دیا گیا، ان کو سزا دے دی گئی، تو ملک درست سمت نہیں لیکن درست سمت کی شروعات ضرور ہو جائے گی۔ لیکن شہباز شریف کی لندن سے پاکستان آمد اور پھر ویری نیکسٹ ڈے ان کی لندن واپسی، جس پر کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ واپسی ہوئی ہے کہ باؤ جی کو سمجھائیں کہ جو انہوں نے سخت موقف لیا ہے اس سے وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو میری دانش میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ یہ واپسی ہوئی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں آج بھی جو ہے بحث عقل سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر یہی روش رہی تو پھر بحث کو ذبح آنے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی گھیرا تنگ کر رہی ہے، چین بھی یہی چاہتا ہے۔ چین یہ کیوں چاہتا ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جو کہ آگے کسی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ اور اگر پاکستانی قوم کو بھی اس کا حصہ بننے پہ مجبور کر دیا گیا تو پھر کون بچائے گا؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ بزید ہے کہ جرنیلوں کا احتساب ہم نہیں کرنا ہے، ادارے نہیں کرنا ہے،
ججوں کا احتساب جو ہے جج میں جو ہے وہی کریں گے، تو پھر سیاستدانوں کا احتساب ہر جگہ کیوں، ہر ادارے میں کیوں؟ تو پھر یہ احتساب بھی عوام ہی کریں گے۔ اگر آرمی چیف اور چیف جسٹس ملک اور عوام کی جو آخری امید ہے، کیونکہ دونوں کے چیف بننے کے امکانات جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2 دن پہلے جو ہے ریٹائر ہونے جا رہے تھے، ادارے کے اندر بھی ان کی قبولیت کا ایشو تھا، لیکن وہ چیف بن گئے۔ اور دوسرے چیف جسٹس جن کو کئی سالوں سے جن کو سپریم کورٹ سے نکالنے کے پروگرام بن رہے تھے، لیکن وہ بالآخر چیف جسٹس بن گئے۔ اس لیے امید ہے کہ دونوں چیف جن کے چیف بننے کے امکانات جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، وہ ڈلیور کریں گے۔ اور اگر یہ ماضی کی روش پہ قائم رہتے ہیں تو پھر قوم کے پاس ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ جو 400-500 لوگ جو ملک و قوم کے وسائل پہ قابض ہے، ان کے خلاف اعلان بغاوت کریں، جو اس قوم کی چمڑی ادھیرنے پہ ضد ہیں، کیونکہ تن من اور دن تو کب کے ہم لٹا چکے، اب ایک چمڑی بچی ہے جو یہ اتارنے پہ ضد ہیں، اور لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہماری ہڈیوں کا سوپ بھی بنا کے پینے پہ ضد ہیں، لیکن وہ نوبت ہرگز نہ آئے گی۔ تو قوم کو ان ظالموں، غاصبوں، پھر 4-5 کے ٹولے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ہم دو چیف صاحبان جن کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے اور چیف بن گئے، ڈلیور کریں گے۔ اور یہ آخری امید بھی دم توڑ گئی، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ قوم کے پاس ہے کہ ان ظالموں، غاصبوں کے خلاف اعلان بغاوت کرے۔